الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے اخیر میں بھیجا ہے اور مجھے اور آپ کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور اس امت پر اللہ رب العزت نے امت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، تو آخری نبی کے آخری امتی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ بھائی آخری نبی کے آخری امتی ہونے کی پہچان اگر نماز ہے تو پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ اگر آخری نبی کے آخری امتی ہونے کی پہچان اگر حج اور عمرہ ہے تو پہلی امتیں بھی حج اور عمرہ کیا کرتی تھی۔ اگر آخری نبی کے امتی ہونے کی پہچان صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ہے تو پہلی امتیں بھی زکوٰۃ دیا کرتی تھی۔ آخری نبی کی آخری امت میں ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آخری نبی کے آخری امت میں ہونے کی پہچان دعوت ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کس لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب آدمی اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا اور مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو وہ چیز جو بے مقصد ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کسی کوڑے اور کباڑے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت میں اور آپ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صحابہ نے اپنے مقصد کو سمجھا تھا، اس لیے اقبال کہتے ہیں تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تو خالی باتیں کرتا ہے۔ مسجد حضرت عمر فاروق میں ظہر کی نماز کے بعد سیف اللہ خان بیٹھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل امین بن کر آئے، اور چھلے 4 مہینے کا میدان میں وقت آتا ہے تو چیت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے، اقبال کو سمجھنا پڑے گا، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، وہ کام کرتے تھے۔ پھر آگے کہتا ہے تو ثابت وہ سیارے، تو نے تو جمود اختیار کر لیا اپنی نماز پر، اپنے روزے پر، اپنی تسبیح پر، اپنی تلاوت پر، اپنے ذکر و اذکار پر، ہم تو خوش ہو گئے۔ تو ثابت وہ سیارے وہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس لیے جب صحابہ بڑے بڑے بادشاہوں کے میدان میں جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے تھے، ہمیں اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ادیان باطل سے نکالے اور دین حق میں داخل کریں، 360 کی غلامی سے نکالے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں داخل کرے، دنیا کی تنگیوں سے نکالے اور آخرت کی وسعت میں داخل کرے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا اور اللہ نے بھیجا۔ صحابہ اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے تھے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے، اس زمانے کی بہت بڑی طاقت، جیسے اس زمانے میں امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ بھی اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ ہاں، ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے پہلے روس ٹوٹے گا پھر امریکہ کا نمبر ہے، اس کا پیش خیمہ تیار ہو گیا ہے۔ خیر، اس زمانے کی بڑی طاقت تھی۔ ربی ابن عامر ایک صحابی پس طاقت ہے اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پہننے کے لیے کاٹن یا ٹیری کاٹن کا کپڑا نہیں تھا، ٹاٹ پہنا تھا، لگانے کے لیے ڈبی بٹن، کاس بٹن نہیں، ببول کے کانٹے لگائے تھے، تلوار تھی مگر ٹوٹی ہوئی، سواری خچر پر سوار تھے۔ اسی شان کے ساتھ وہ صحابی رسول رستم کے دربار میں جا رہے۔ رستم نے جب سنا کہ حضور کا قاصد آنے والا ہے، محمد ابن عبداللہ کا قاصد آنے والا ہے، اس نے اپنے محل کے گیٹ سے 2.25 کلومیٹر 1 میل کے قریب اپنے وزیروں کو کھڑا کیا، ایک کی ننگی تلوار ادھر ہے، دوسرے کی تلوار ادھر ہے، گویا کہ کمان بنی ہوئی ہے اور نیچے قالین بچھایا ہے۔ وہ سمجھتا تھا جب محمد کے آدمی آئیں گے، ہماری شان و شوکت کو دیکھیں گے، وہ جھیپ جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی۔ یہ تو ہم متاثر ہو جاتے، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کا جو ہے وہ وٹ گٹ دیکھا تو ہم پریشان ہو جاتے، ہم متاثر ہو جاتے۔ صحابہ شان آنکھوں میں نجٹتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کوئی بدزن ہوتا تو بگڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ صحابہ، آثار صحابہ میں لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم میدان کارزار میں اترتے، 2 یا 3 بکریوں کے دودھ دونے کا وقت ہوتا، ہم میدان کو صاف کر دیتے۔ بھائی
ایک بکری کے دودھ دونے میں 15 منٹ پکڑو تو پون گھنٹہ. عرب کی بکریاں تھوڑی بڑی ہوتی ہے, 20 منٹ پکڑو تو گھنٹہ. میدان صاف کر دے. شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کوئی بدزن ہوتا تو بگڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ربی ابن عامر اسی شان کے ساتھ پہنچے. رستم ڈینگے بہت مارتا تھا, اس وقت بھی باطل بہت ڈینگے مارتا ہے. ہم یوں کر ڈالیں گے, ہم یوں کر ڈالیں گے, ہم یوں کر ڈالیں گے. تم خدا ہو, جو چاہو کرو. وہ تو خدا کی طاقت ہے, جو جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے. تم تو مجبور ہو, مخلوق ہو, اتنے مجبور ہو. ایک لقمہ منہ میں رکھا, حلق کے نیچے اتر گیا, اب بے بس ہے, لاچار ہے, محتاج ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے اندر میں یقین ڈالڈا ہے, ہمارا ایمان پسپسا ہے. اب کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ اس دنیا میں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ڈینگے بہت مارتا تھا. اس کو خبر دی, ایک ہی آدمی آیا ہے اور ایسی ایسی حیت ہے, ٹاٹ پہنا ہے, ببول کے تاٹے لگائے, کھچر پر سوار ہے, ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہے اور اندر آنا چاہتا ہے. کہا آنے دو. ڈینگے بہت مارتا ہے لیکن اندر سے بھولا بن گیا تھا. اس وقت بھی جتنے ائمہ کفر ہیں ان سب کے دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے. ان کو پتا ہے جب دعوت دنیا میں چلے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا. اللہ کی عادت ہے, اللہ کی سنت ہے, جب تک دعوت کو چلاتے نہیں دنیا میں حالات لاتے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی, ابھی دعوت چلی نہیں. فرعون کے سر میں 800 برس میں کبھی سر, 400 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا. 40 دن میں ایک پاخانہ کرتا تھا. کتنا مضبوط کوٹھا تھا نادان کا. ہمارے 1-2 دن نہ ہو تو پریشان ہو جاتے. اس کا مضبوط کتنا کوٹھا ہوگا, 40 دن تک پاخانہ نہیں ہو, ایک مرتبہ کا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعا کو چلایا تو ایک دن میں 40 پاخانے ہو گئے. ہاں, یہ دعوت ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کی طرف بلانا. اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, دین کی طرف بلاتا ہے, شریعت کی طرف بلاتا ہے, میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہے. 1000 عابد, اور عابدوں کا کام خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے. اللہ اللہ بولتا تو سو رہے, اللہ اللہ بولتا بیدار ہو, اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی, اللہ اللہ عارفوں کی بندگی. پھر عجیب بات کہتا ہے شاعر, اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنا کس کو نہیں آتا بھائی؟ ہر ایک بولتا ہے. اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب دیسے. ایسا اللہ اللہ کہے کہ اللہ دکھنے لگ جائے. بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے. جب اللہ اللہ میں لگتے یوں کہتے اللہ میری گودڑی میں, خیر بات آگے نکل جائے گی. ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے. کہا آنے دو. کہا کہ جاؤ جاؤ, کھچریاں باندھ, کھچر کے ساتھ چلنے لگے. کہا کھچریاں باندھ کے چلو. کہا ہم آئے تھوڑی ہے, بلائے گئے. ہاں ہم آئے نہیں ہیں,
ہم تو بلائے گئے، مسلمانوں ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ پچھلی تمام امتوں پر ہم گواہ بنا کر بھیجے گئے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ آدمی اپنی حیثیت کو نہیں جانتا اور کچھ کمتر سمجھتا ہے تو ذلت کا باعث بنتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کو آپ کے اس شہر کا جو ہے وہ کلیکٹر بنایا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ سڑکیں صاف ہو، سارا نظام ٹھیک ٹھاک ہو، گلیاں صاف ہو۔ اب یہ بے وقوف روزانہ صبح اٹھتا ہے اور 4 بجے ہی جھاڑو لے کر شروع کرتا ہے اور سارے آنگنوں کو جھاڑتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ نادان، ذلت کا باعث بنے گا۔ اس کے ذمے جو کام ہے وہ تو کرتا نہیں اور یہ کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو حیثیت سے زیادہ سمجھتا ہے، جیسے ہے کسی آفس کے باہر پیون، چپراسی، لیکن اپنے آپ کو صاحب سمجھتا ہے، تو مذاق کا باعث بنے گا۔ ارے لوگ کہیں گے چائے سے زیادہ کیٹل گرم ہے، مذاق کا باعث بنے گا۔ آدمی حیثیت سے کم سمجھتا ہے تو ذلت کا باعث بنتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے کم سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم ذلیل ہیں۔ میری بات مجھے سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے، یا جو میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل کو جانتے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے کم سمجھتے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہے۔ صحابہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق سمجھتے تھے، اس لیے صحابہ کا جملہ تھا، ہم مومن ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم مہاجر ہیں۔ یہ 3 جملے تھے اور ہم تو اپنی روزی روٹی میں مست ہو گئے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہر ایک کو اسی کا فکر لگا ہے۔ نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ نہ عوام کو فکر ہے نہ خواص کو فکر ہے۔ میں نہیں کہتا ایشیا کے بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، دعوت کے کام کو عوام نے تو ترک کر دیا، خواص کے نزدیک بھی متروک ہو گیا۔ عوام تو بیچاری روزی روٹی میں پھنس گئی، لیکن خواص نے بھی چھوڑ دیا۔ تو اب کام کرے کون؟ گنڈا سنگھ کرے، چرچل کرے، یا پھر جبریل امین جماعت لے کر آئے؟ کام کون کرے؟ کام پر دنیا میں نام ملتا ہے اور کام پر دنیا میں دام ملتا ہے۔ خیر، کبھی آؤں گا تو عرض کروں۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر ڈال۔ ختم نبوت کی پہچان دعوت ہے، یہ ختم نبوت کی پہچان ہے۔ لیکن ہمارے حضرت جی معاذ صاحب فرماتے تھے دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان 3 ہیں۔ محنت ایک ہی ہے، میدان 3 ہے۔ پہلا میدان صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، طاعت کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، علم الہی کے اعتبار سے، اور جو ہے نیتوں کے خلوص کے اعتبار سے، جان اور مال کے منشے خداوندی پر لگانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا۔ اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ جیسے آدمی جسم کو سنوارنے کے لیے کسی طبیب کے پاس جاتا ہے،
جسم کو سنوارنے والے کو اور جسم کے اوپر محنت کر کے اس کی بیماریوں کو دور کرنے والے کو طبیب کہتے ہیں. نفس پر محنت کرنے والے اور نفس کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے والے کی جو ہے وہ نفس کی اصلاح کرنے والے کو مرشد اور پیر کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی ہے. ایک تو بیعت اسلام ہوتی تھی، اسلام پر بیعت. پہلے جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے، مدینہ سے اور دور دور سے حج کے لیے لوگ آتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ پر اسلام لاتے تھے، تو وہ بیعت اسلام ہے. دوسری بیعت یہ بیعت جہاد تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. یہ بیعت جہاد تھی جس پر صحابہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ جو ہیں گنگنایا کرتے تھے کہ نحن بایعنا محمد رسول اللہ. ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. پھر تیسری بیعت تھی، وہ بیعت اصلاح کہتے ہیں، اعمال کی اصلاح کرنے کی بیعت. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور بدر میں یہ جو ہے وہ موجود تھے. یہ وہی صحابی ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے. وہ سعد ابن عبادہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. سعد ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک کائنات کے امام نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت نہیں لیتے. فرمایا یا رسول اللہ کس بات پر بیعت لے؟ کہا کہ شرک نہ کرنے پر، گناہ نہ کرنے پر، فلاں گناہ نہ کرنے پر. کہا کہ ہم نے سب نے جو ہے وہ بیعت کی. عورتوں کے بیعت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ جب تمہارے پاس مومنات عورتیں آئے اور تم سے بیعت ہونے کو، مومنات کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ اسلام کی بیعت نہیں ہے، اعمال کی بیعت ہے. یہ سلسلہ در سلسلہ حضور سے چلتے چلتے کہا کہ جو ہے آج تک امت میں رائج ہے اور شریعت نے اس کو جگہ دی ہے. تو ایک محنت اپنے آپ کو سنوارنے کی محنت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی محنت ہے، اور دوسری محنت، دوسرا میدان حضرت امام یوسف صاحب فرماتے تھے نبیوں والی محنت. کوئی نبی خطے کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی مخصوص خاندان کے لیے، تو کوئی مقامی 5 محنت کرتا ہے، اپنے مقام کی فکر کرتا ہے، اپنی بستی کی فکر کرتا ہے. تو یہ نبیوں والی محنت ہے. لیکن پھر حضرت جی امام یوسف صاحب فرماتے تھے صالحین والی محنت، نبیوں والی محنت، یہ دونوں محنتیں اس امت کے لیے ناقص محنت ہے. تو کامل محنت کیا ہے؟ کامل محنت ختم نبوت والی محنت. میری ذات سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک، دنیا کے آخری کنارے تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پھیل جائے، یہ ہمارے اندر انقلاب ہونا چاہیے، ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے. افسوس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا.
اسی لیے اقبال کہتے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. جس میں انقلاب ہی نہ ہو، ہمارے دلوں میں انقلاب نہ ہو کہ یہ مخلوق جو اللہ کو نہیں پہچانتی، رسول اللہ کو نہیں جانتی، اگر اسی حال میں مرے گی اس کا قیامت میں کیا ہوگا؟ اسی حال میں اٹھائی جائے گی تو جہنم میں پھینک دی جائے گی. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی تو موت ہے. ہم تو چلتی پھرتی لاش ہے، بچوں پہ بچے پیدا کر رہے، مکان پہ مکان بنا رہے، دکان پہ دکان بنا رہے، کاروبار پہ کاروبار، تو چلتی پھرتی لاش ہے. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. پھر آگے کہتا ہے روح امم کی حیات، اس امت کی حیات بتلاتا. اقبال نے بہت جھنجھوڑا ہے جوانوں کو. کبھی تو کہتا ہے آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا. خیر اقبال عارف تھا بڑا، اس لیے ہم اس کو سناتے ہیں. خیر جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. اس امت کی حیات انقلاب ہے. ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ انسانیت جو اللہ کو نہیں پہچانتی وہ اللہ کو پہچاننے والی کیسے بن جائے؟ اس جذبے کے ساتھ ہم دنیا میں رہے، یہ ختم نبوت والی محنت. لیکن اس محنت کے کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا. بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جسمانی علاج کیا جائے، ایسے روحانی علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا ہے. جسمانی طبیب کے شرائط یہ ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ بیماری کے بارے میں پڑھا لکھا ہو اور جو ہے وہ بیماری کے بارے میں جانتا ہو، اور کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ٹرین ہوا ہو. ایسے ہی پیر اسی کو بنایا جا سکتا ہے جو شریعت کو جانتا ہو، جو سنت کو جانتا ہو، اور پھر کسی شریعت اور سنت پر چلنے والے پیر کامل کے پاس رہا ہو. 2-4 گھنٹے میں نہیں، اس کے پاس اپنے آپ کو کھپایا ہو، اپنے آپ کو لگایا ہو. اس لیے کہ صحبت کا دین یہ مضبوط ہوتا ہے. بھائی ایک آدمی ڈاکٹری کی ڈگری کرے اور پھر جو ہے انٹرنشپ نہ کرے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے نہ رہے، اس کے پاس کوئی جاتا نہیں. کیوں؟ بھائی ادھورا آدمی. ایسے اس لیے اس کی ایک حقیقت ہے، کبھی دوبارہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہم تک پہنچایا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، پھر اس کے بعد بیعت کا سلسلہ بند ہوا. لوگ یوں کہتے ہیں اس لیے وہ تھا کہ خلافت پر بیعت لی جاتی تھی، اس کے بعد اگر کوئی بیعت کرتا تو بظاہر یہ سمجھا جاتا کہ وہ جو ہے وہ گورنر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے یہ سلسلہ کچھ درجے منقطع ہوا. لیکن اس کے بعد جب حکومت قائم ہو گئی اور جو ہے وہ خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی، اس کے بعد اللہ والوں نے حسن بصری سے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا کہ جو ہے وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے، توبہ کرتے، اور وہ توبہ کراتے اعمال پر. کہا کہ جو ہے فلاں گناہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، اچھے اعمال کی ترغیب دیتے، اور یوں جو ہے وہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. پھر انہوں نے دوسروں تک، انہوں نے تیسرے تک. یہی وجہ ہوتی
کہ جن کو اس سلسلے میں داخل کیا جاتا اور پھر خلافت کا تاج پہنایا جاتا وہ بے چین ہو جاتا، اسی لیے جو ہے وہ حیران و سرگردہ وہ دنیا میں سفر کرتا کہ انسانیت اس نسبت کو جان لے، انسانیت اس نسبت کو پہچان لے، اور اسی کام میں وہ اپنے آپ کو لگاتا۔ تو یہ تینوں محنتیں، دعوت کی محنت ہو، مدرسے کی محنت ہو، خانقاہ کی محنت ہو، یہ تینوں محنتیں حضور کی نیابت میں اس امت کو ملی ہے۔ تو سب نیت کرو انشاءاللہ تینوں محنتیں کریں گے۔